السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دل کیا کہ اس ٹاپک پر بھی بات کی جائے کہ علماء کرام ہمارے ملک کی حالات سے کیوں غیر واقف ہیں اور کیوں اس پر بات نہیں کرتے ہیں۔ یا تو ان کو پتہ نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جو پاکستان میں رہ رہا ہے اسے پتہ ہے کہ بجلی کتنی مہنگی ہے، اسے پتہ ہے کہ مہنگائی کتنی بڑھ رہی ہے، اسے پتہ ہے کہ غریب کو کس طرح جینا ہے، کس کس دشواریوں کو وہ منہ دے رہا ہے، کس کس تکلیفوں کو وہ فیس کر رہا ہے۔ کیا یہ علماء حضرات کو نہیں پتہ؟ اگر پتہ ہے تو وہ علماء حضرات جو کہ پارلیمنٹ میں موجود ہے، وہ علماء حضرات جو ممبر پر بیٹھتے ہیں، وہ علماء حضرات جو ٹیلی ویژن پر بیٹھتے ہیں، یا وہ علماء حضرات جو یوٹیوب پر کروڑوں روپے کماتے ہیں، کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں، جن کی لوگ سنتے بھی ہیں، جن کی لوگ مانتے بھی ہیں، جن کے پیچھے لوگ چلنا اچھا سمجھتے، ثواب سمجھتے، اجر سمجھتے ہیں، اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو نہیں بولنا چاہیے؟ کیوں خاموش ہیں ایسے لوگ؟ کیا خیال ہے ان کا؟ کیا ان کو اللہ کے پاس جواب دہ نہیں ہونا ہے؟ کیا ان کو اللہ کے سامنے نہیں یہ بتانا ہے کہ بھئی لوگ جب ہماری سنتے تھے اور ہماری مانی جاتی تھی اور ہم منصب پر تھے اور ہم منبر پر تھے تو ہم بات نہیں کر پائے حق کے لیے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حق کے لیے اپنا سر کٹوا دیا، اپنا خاندان ذبح کروا دیا۔ اور یہ کس طرح کے پیروکار، میں تو حیران ہوتی ہوں کہ حدیث اور قرآن پڑھ کر لوگوں کو فتوائیں دینے والے یہ نہیں سوچتے کہ لوگ کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی کھانا ہے، خوراک ہے، نہ ان کو پہننے کے لیے کپڑا ہے، نہ ان کے پاس کوئی عزت سے رہنے کی زندگی ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری۔ اور جن لوگوں کی ہر وہ لوگ جواب دہ ہے جن کی لوگ سنتے ہیں، جن کی کوئی حیثیت ہے، جن کا کوئی رتبہ ہے، جن کا کوئی مرتبہ ہے۔ کس طرح اپنے آپ کو یہ بچا پائیں گے ہر بات سے؟ ہمیں ڈراتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا۔ خدا کے بندو، کبھی یہ بھی تو سوچو کہ ہم بھی تو جواب دہ ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں بھی تو جواب دینا ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں اور اس کو کون صحیح کرے گا۔ خدا را کم از کم آواز تو اٹھائیں۔ اور سب سے بڑی حیرت مجھے عوام پر بھی ہوتی ہے۔ عوام کو اور کیا چیز چاہیے آواز اٹھانے کے لیے؟ عوام کو اور کیا چاہیے اٹھنے کے لیے؟ اور کتنا ٹائم چاہیے؟ اور کتنی اذیت چاہیے؟ ہر چیز مہنگے سے مہنگی ترین ہوتی جا رہی ہے، عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے، لیکن عوام راضی ہے۔ عوام کسی بھی طور پر وہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے کہ بھئی ظلم کیوں ہو رہا ہے ہم پر۔ روڈوں پر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، مہنگائی کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیٹرول روز بروز مہنگا ہو رہا ہے، آٹا کتنا مہنگا ہو گیا ہے، غریب کہاں جائے؟ بیماریاں کتنی پھیل رہی ہیں، ابھی وائرل بیماریاں کتنی ہو رہی ہے۔ اب غریب کھانا کھائے، کپڑا پہنے، بچوں کو پڑھائے، علاج کروائے، کیا کرے غریب بیچارہ؟ غریب کے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں، لیکن وہ غریب اٹھ نہیں رہا۔ اٹھ کیوں نہیں رہا غریب؟ یہ بھی مجھے بڑا شکوہ ہے عوام کے ساتھ۔ بھئی اٹھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ آپ اٹھے تو صحیح، آپ بھی تو ہیں جو ووٹ کی طاقت ہیں۔ اگر آپ ہی نہیں اٹھ پا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا، تو کرنے دو عیاشیاں۔ وہ کہیں پر پڑھا تھا کہ پیٹرول پمپ پر اب صرف حکومت یہ کر لے کہ جوتے مارنے والے بندے کھڑے کر دے، وہ جو بھی پیٹرول بھروانے آئے اسے جوتے مارے جائیں۔ لتر کھا کر بھی ان لوگوں نے نہیں اٹھنا ہے۔ تو بھئی جب نہیں اٹھنا ہے تو اللہ بھی اس قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتی جو خود اپنی حالت تبدیل نہ کرے۔ بڑے شکوے ہیں ان چیزوں کے۔ خدا را کچھ تو عقل کے ناخن لو، کبھی تو اٹھ جاؤ، کبھی تو حق کے لیے بولو، کچھ تو کہو۔ ایسے تو کچھ نہیں ہونے والا، کبھی نہیں ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، سمجھ دے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دین پر تو چلو ٹھیک ہے، نماز روزہ قرآن ہی دین تھوڑی ہے، دین تو معاشرت ہے۔ معاشرت میں ہم کہاں پر ہیں؟ علماء حضرات کو معلوم ہے کہ دین کیا چیز ہے، لیکن وہ ہمیں کیا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز کرو، یہ فتویٰ ہے، یہ ہے، یہ ہو۔ اس سے آگے وہ بتا ہی نہیں پاتے۔ کیوں نہیں بتا پاتے؟ جب ان کو پتہ بھی ہے کہ دین کیا کیا بتا رہا ہے، اور ہم اس چیز کو استعمال ہی نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اس پر آ نہیں پا رہے ہیں۔ ہماری اپنی بھی تو غلطیاں، ہماری اپنی بھی تو میرا تو چلو کوئی اتنا سننے والے لوگ ہیں بھی نہیں، لیکن جن کی سنتے ہیں، کیا وہ لوگ نہیں بول پا رہے؟ وہ لوگ نہیں اٹھ پا رہے؟ ان کو اٹھنا چاہیے، ان کو بولنا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے۔ بھئی کب کہیں گے آپ؟ اب نہیں کہیں گے تو کب کہیں گے؟ اب نہیں کہا تو پھر کبھی نہیں کہہ سکتے۔ پھر تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، آمین۔